حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شبہ عمد کی دیت عمد کی طرح مغلظہ ہے اور اس شبہ عمد کے مرتکب کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3501۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر ثابت رہ جانے والی آنکھ کی 1/3 دیت مقرر فرمائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3502۔ حضرت محمد بن عمرو نے ابو سلمہ اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین یعنی پیٹ کے بچے کے بارے میں غلام یا لونڈی یا گھوڑا یا خچر بطور دیت مقرر فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3503۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین کے بارے میں جسے اس کی ماں کے پیٹ میں قتل کیا جائے ایک غلام یا ایک لونڈی کی دیت کا فیصلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کے خلاف فیصلہ کیا تھا اس نے کہا، میں اس کی دیت کیسے ادا کروں جس نے نہ پیا نہ کھایا اور اس سے کلام کیا نہ کوئی چیخ ماری، اور اس طرح وہ اس قتل کو رائیگاں قرار دیتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو کاہنوں کا ساتھی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3508۔ حضرت ابو داؤد نے سعید بن مسیب سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موصولاً روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3509۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چوپائے کسی کو زخمی کر دیں تو اس پر کوئی خون بہا نہیں، اگر کوئی کان میں دب کر مر جائے اس پر کوئی خون بہا نہیں، اور جو شخص کنویں میں گر کر مر جائے تو اس کا خون بہا نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3510۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی، میرا ایک نوکر تھا، اس کا کسی شخص سے جھگڑا ہو گیا تو ان دونوں میں سے کسی ایک نے دوسرے کا ہاتھ دانتوں سے چبا ڈالا، تو جس کا ہاتھ تھا اس نے اپنے ہاتھ کو اس کے منہ میں سے کھینچا تو اس کے سامنے کے دانت گرا دیے۔ وہ شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دانتوں کو رائیگاں قرار دیا اور اس کا بدلہ نہ دلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں رہنے دیتا تاکہ تم اونٹ کی طرح اسے چبا ڈالتے؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3511۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3512۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی آیا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے بتائیں اگر کوئی آدمی ناحق طور پر میرا مال لینے کے ارادے سے آئے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا مال اسے مت لینے دو۔ اس نے عرض کیا، مجھے بتائیں اگر وہ مجھ سے جھگڑا کرے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اس سے جھگڑا کرو۔ اس نے عرض کیا، مجھے بتائیں اگر وہ مجھے قتل کر دے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شہید ہو۔ اس نے عرض کیا، مجھے بتائیں اگر میں اسے قتل کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنمی ہے، یعنی تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3513۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر کوئی شخص بلا اجازت تمہارے گھر میں جھانکے اور تم اسے کنکری مارو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3514۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سوراخ میں سے جھانکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی یا لوہے کی کنگھی نما کوئی چیز تھی جس سے آپ اپنا سر کھجلاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تو میں اسے تمہاری دونوں آنکھوں میں چبھو دیتا، دیکھنے ہی کی وجہ سے تو اجازت لینا مقرر کیا گیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3515۔ حضرت عبداللہ بن مقفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو کنکریاں پھینکتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا، کنکریاں مت پھینکو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے نہ تو شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ دشمن کو زخمی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ پھینکنا دانت توڑ سکتا ہے اور آنکھ پھوڑ سکتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3516۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ہماری مسجد اور ہمارے بازار میں سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہو تو وہ اس کے پیکان پر ہاتھ رکھے تاکہ اس سے کوئی مسلمان زخمی نہ ہو جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1517۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اسلحے کے ذریعے اپنے بھائی کی طرف اشارہ نہ کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ہو سکتا ہے شیطان اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر اس کے بھائی پر وار کرے، اسی طرح یہ جہنم میں جا گرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3518۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیزے سے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ اسے رکھ دے، خواہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3519۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے خلاف اسلحہ اٹھائے تو وہ ہم میں سے نہیں، اور امام مسلم نے یہ اضافہ نقل کیا ہے، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3520۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے خلاف تلوار اٹھائی وہ ہم میں سے نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3521۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہشام بن حکیم شام میں قوم انبات کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جنہیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا اور ان کے سروں پر زیتون کا تیل ڈالا جا رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا کہ انہیں ٹیکس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے۔ ہشام نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ بے شک اللہ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگوں کو دنیا میں ناحق عذاب و سزا دیتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3522۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری عمر دراز ہوئی تو قریب ہے کہ تم کچھ ایسے لوگ دیکھو گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، وہ صبح و شام ہمیشہ اللہ کے غضب اور ناراضی میں رہیں گے، اور ایک روایت میں ہے وہ اللہ کی لعنت میں شام کرتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3523۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، جن کے ساتھ وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، اور وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی عریاں ہوں گی، مائل کرنے والی، مٹک مٹک کر چلنے والی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹوں کی جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ دونوں گروہ نہ تو جنت میں جائیں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے، حالانکہ اس کی خوشبو دور دراز تک پھیلی ہوگی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3524۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی کو مارے تو وہ چہرے سے اجتناب کرے، کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3525۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کے درمیان تسمہ چیرنے سے منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3528۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہے، جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو شخص اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتا مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3529۔ حضرت رافع بن خدیج اور سہل بن ابی حشمہ سے روایت ہے، ان دونوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود خیبر آئے اور وہ دونوں کھجوروں کے جھنڈ میں الگ ہو گئے، چنانچہ عبداللہ بن سہل قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن سہل اور مسعود کے دونوں بیٹے حویصہ اور محیصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ اپنے ساتھی کے معاملے کے متعلق بات کرنے لگے، تو عبد الرحمن نے، جو کہ لوگوں میں سب سے چھوٹے تھے، بات کرنا شروع کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، بڑے کو اس کے بڑے ہونے کا حق دو۔ یحییٰ بن سعید نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی کہ جو سب سے بڑا ہے وہ کلام کرے۔ انہوں نے بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مقتول ساتھی کی دیت کے متعلق 50 قسمیں اٹھا کر حقدار بن سکتے ہو۔
انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ ایسا معاملہ ہے کہ ہم نے اسے دیکھا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کے 50 آدمی قسم اٹھا کر تم سے بری ہو جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ تو کافر لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے انہیں دیت ادا فرمائی، اور ایک روایت میں ہے تم 50 قسمیں اٹھاؤ اور اپنے قاتل یا اپنے ساتھی کے مستحق بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 100 اونٹنیاں بطور دیت ادا فرمائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3531۔ حضرت رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں انصار کا ایک آدمی خیبر میں قتل ہو گیا تو اس کے ورثاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اس کے متعلق آپ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس 2 گواہ ہیں جو تمہارے ساتھی کے قاتل پر گواہی دیں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہاں تو کوئی مسلمان نہیں تھا اور وہ تو یہود ہیں اور وہ اس سے بڑی چیز کے ارتکاب کی جرت کر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے 50 آدمی چن لو اور ان سے حلف لے لو۔ انہوں نے انکار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کا فدیہ ادا فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3532۔ حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ زندیق لائے گئے تو انہوں نے انہیں زندہ جلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا اگر میں ہوتا تو میں انہیں کبھی زندہ نہ جلاتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عذاب کے ساتھ عذاب نہ دو کی وجہ سے میں انہیں نہ جلاتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو شخص اپنا دین یعنی اسلام بدل لے تو اسے قتل کر دو کے مطابق میں انہیں قتل کر دیتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3533۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3534۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان قریب آخری زمانے میں ایک قوم کا ظہور ہوگا جو نوعمر ضعیف العقل ہوں گے، وہ بظاہر نہایت معقول کام کریں گے لیکن ان کا ایمان ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، تم انہیں جہاں پاؤ وہیں قتل کر دو، کیونکہ انہیں قتل کرنے میں روز قیامت ان کے قاتل کے لیے اجر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3535۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 2 گروہوں میں منقسم ہو جائے گی اور ان دونوں کے بیچ میں سے ایک خارجی جماعت رونما ہوگی، ان کا خاتمہ وہ لوگ کریں گے جو حق کے زیادہ قریب ہوں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3536۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کر کافر نہ بن جانا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3537۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان ملیں اور ان میں سے ایک اپنے بھائی پر اسلحہ تان لے تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں، جب ان میں سے کوئی اپنے مقابل کو قتل کر دیتا ہے تو وہ دونوں اکٹھے جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان اپنی تلواریں سونت کر سامنے آ جاتے ہیں تو قاتل اور مقتول جہنمی ہیں۔ میں نے عرض کیا قاتل تو ہے لیکن مقتول کس وجہ سے، یعنی کہ وہ مظلوم ہونے کے باوجود جہنمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ اپنے ساتھی یعنی مد مقابل کو قتل کرنے پر حریص تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3538۔ اکل کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مدینے کے آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی تو آپ نے انہیں صدقے کے اونٹوں کے پاس جانے کا حکم فرمایا تاکہ وہ وہاں ان کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ انہوں نے ایسے کیا اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ مرتد ہو گئے اور ان کے چرواہوں کو قتل کر کے اونٹ ہانک کر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب میں آدمی بھیجے تو وہ انہیں پکڑ کر لے آئے۔ آپ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئیں، پھر ان کا خون بہتا رہا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے انہوں نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی، اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلائیوں کے متعلق حکم فرمایا تو انہیں گرم کیا گیا اور انہیں ان کی آنکھوں میں پھیر کر انہیں دھوپ میں پھینک دیا گیا۔ وہ پانی طلب کرتے رہے مگر انہیں پانی نہ دیا گیا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے۔ مشکات المصابیح
حدیث نمبر 3539۔ حضرت امام نسائی نے اسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3541۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا، سرخ رنگ کی چڑیا دیکھی۔ اس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے۔ ہم نے اس کے بچے پکڑ لیے تو وہ پھڑپھڑانے لگی۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کس شخص نے اسے اس کے بچوں کی وجہ سے بے قرار کر دیا، اس کے بچے اسے واپس کر دو۔ اور آپ نے چونٹیوں کا ایک مسکن دیکھا جسے ہم نے جلا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کس نے جلایا ہے؟ ہم نے عرض کیا ہم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کا عذاب دینا صرف آگ کے رب کے لائق ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3542۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسے صرف 3 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے قتل کرنا جائز ہے۔ شادی کے بعد زنا والے کو رجم کیا جائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرے یعنی ڈاکو ہو اسے قتل کیا جائے گا، یا سولی پر چڑھایا جائے گا، یا جلا وطن کیا جائے گا، یا کوئی شخص کسی جان کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3544۔ حضرت ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہ وہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی سو گیا تو کسی شخص نے اپنی رسی لی اور اس کی طرف گیا اور اسے رسی کے ساتھ باندھ دیا تو وہ سونے والا شخص گھبرا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوفزدہ کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3545۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اچانک قتل کرنے سے منع کرتا ہے، مومن اچانک مطلع کیے بغیر قتل نہیں کرتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3548۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے خلاف خروج کرے اور میری امت کے درمیان تفریق ڈالے تو اس کی گردن اڑا دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3552۔ حضرت شریک بن شہاب بیان کرتے ہیں، میری تمنا تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملوں اور ان سے خوارج کے متعلق دریافت کروں۔ میں عید کے روز حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ساتھیوں کی موجودگی میں ملا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوارج کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اپنے کانوں سے سنا ہے اور آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مال پیش کیا گیا تو آپ نے اسے تقسیم فرمایا اور اپنے دائیں بائیں والوں کو عطا کیا، لیکن آپ نے اپنی پچھلی جانب والوں کو کچھ نہ دیا۔ تو آپ کی پچھلی جانب سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تقسیم میں انصاف نہیں کیا۔ وہ منڈے ہوئے بالوں والا سیاہ فام شخص تھا، اس پر 2 سفید کپڑے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا اللہ کی قسم میرے بعد تم کوئی ایسا آدمی نہیں پاؤ گے جو مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا ہو۔ پھر فرمایا آخری زمانے میں ایک قوم کا ظہور ہوگا، گویا یہ انہی میں سے ہے۔ وہ قرآن پڑھتے ہوں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل کر پار ہو جاتا ہے۔ سر منڈانا ان کی علامت ہوگی۔ وہ مسلسل ظاہر ہوتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کا آخری فرد مسیح دجال کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ جب تم ان سے ملو تو جان لو کہ وہ تمام مخلوق سے بدترین ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3553۔ حضرت ابو غالب سے روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ دمشق پر کچھ سر نصب کیے ہوئے دیکھے تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں، آسمان تلے یہ بدترین مقتول ہیں، اور انہوں نے جنہیں قتل کیا ہے وہ بہترین مقتول ہیں۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اس روز بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر میں نے اسے بار بار 7 مرتبہ تک نہ سنا ہوتا تو میں اسے تمہیں بیان نہ کرتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3554۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان میں سے ایک نے عرض کیا ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیں، اور دوسرے نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیں اور مجھے بات کرنے کی اجازت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کرو۔ اس نے عرض کیا میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدور تھا، اس نے اس کی اہلیہ کے ساتھ زنا کر لیا، تو انہوں یعنی بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا لاگو ہوتی ہے، لیکن میں نے اس کے فدیے میں 100 بکریاں اور اپنی ایک لونڈی دے دی۔ پھر میں نے اہل علم سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر 100 کوڑے اور سال کی جلا وطنی کی سزا ہے اور اس کی اہلیہ پر رجم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ رہی تمہاری بکریاں اور تمہاری لونڈی وہ تمہیں واپس مل جائیں گی، رہا تمہارا بیٹا تو اس پر 100 کوڑے اور سال کی جلا وطنی ہے، اور 19 تم اس عورت کے پاس جاؤ، اگر وہ اعتراف جرم کر لے تو اسے رجم کر دو۔ اس نے اعتراف کر لیا تو انہوں نے اسے رجم کر دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3555۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنوار زانی کے متعلق 100 کوڑے اور سال کی جلا وطنی کا حکم فرماتے ہوئے سنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3556۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اس میں آیت رجم بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا، اور جب شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو اسے رجم کرنا اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، بشرط یہ کہ گواہی ثابت ہو جائے یا حمل واضح ہو جائے یا اعتراف جرم ہو جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3557۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد زنا کے متعلق مجھ سے احکام کی بابت معلومات لے لو، مجھ سے احکام کی بابت معلومات لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حد مقرر کر دی، کنوارا کنواری کے ساتھ زنا کرے تو اس کی حد 100 کوڑے اور سال کی جلا وطنی ہے، اور شادی شدہ سے زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے اور رجم ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3558۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تم رجم کے متعلق تورات میں کیا پاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم انہیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور انہیں کوڑے مارے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے جھوٹ کہا ہے، اس میں تو رجم کا حکم ہے۔ وہ تورات لائے اور اسے کھولا تو ان میں سے ایک نے آیت رجم پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد والا حصہ پڑھ دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس میں آیت رجم تھی۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس یعنی عبداللہ بن سلام نے سچ کہا، اس میں آیت رجم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق حکم فرمایا تو انہیں رجم کر دیا گیا۔ دوسری روایت میں ہے انہوں نے کہا اپنا ہاتھ اٹھاؤ، اس نے اٹھا لیا تو اس میں آیت رجم خوب واضح نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آیت رجم ہے لیکن ہم اسے آپس میں چھپاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق حکم فرمایا تو انہیں رجم کیا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3559۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کو آواز دیتے ہوئے کہا اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا تو اس نے دوسری طرف سے ہو کر پھر عرض کیا میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے پھر اس سے منہ پھیر لیا۔ جب اس نے 4 بار گواہی دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا کیا تم دیوانے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ اور رجم کر دو۔ ابن شہاب نے کہا مجھے اس شخص نے بتایا جس نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ہم نے اس شخص کو مدینے میں رجم کیا، جب اسے پتھر لگے تو وہ بھاگ اٹھا، حتیٰ کہ ہم نے مدینہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان پتھریلے علاقے میں اسے جا لیا تو ہم نے اسے رجم کیا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بخاری کی روایت میں ہے
اس نے عرض کیا جی ہاں کے بعد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا تو اسے جنازہ گاہ میں رجم کیا گیا۔ جب اسے پتھر لگے تو وہ بھاگ اٹھا، اسے پکڑ لیا گیا اور اسے رجم کیا گیا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کلمہ خیر فرمایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3560۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تم نے بوسہ لیا ہو یا ہاتھ لگایا ہو یا دیکھا ہو۔ اس نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس سے جمع کیا، آپ نے کنائے سے بات نہیں کی۔ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3561۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، واپس جاؤ اور اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اس کے حضور توبہ کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا حتیٰ کہ جب اس نے چوتھی مرتبہ وہی جملہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا میں کس چیز سے تمہیں پاک کر دوں؟ اس نے عرض کیا زنا کے گناہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اسے جنون ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ اسے جنون نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے شراب پی ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اس کے منہ سے شراب کی بو سونگھی تو اس نے اس سے شراب کی بو نہ پائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے زنا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا تو اسے رجم کیا گیا۔ اس کے بعد صحابہ 2 یا 3 دن اس معاملے میں خاموش رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ماعز بن مالک کے بارے میں مغفرت طلب کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے ایک جماعت کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو ان کے لیے کافی ہو جائے۔ پھر قبیلہ غامد کی شاخ ازد سے ایک عورت آئی تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، چلی جاؤ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ کے حضور توبہ کرو۔ اس نے عرض کیا آپ مجھے ویسے ہی واپس کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے ماعز بن مالک کو واپس کر دیا تھا، میں تو زنا سے حاملہ ہو چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو حاملہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا وضع حمل تک صبر کر۔ راوی بیان کرتے ہیں انصار میں سے ایک آدمی نے اس کی کفالت کی حتیٰ کہ اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا غامدیہ نے بچے کو جنم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب ہم اسے رجم نہیں کریں گے اور ہم اس کے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ دیں جبکہ اس کی رضاعت کا انتظام کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ پھر انصار میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا اللہ کے نبی اس کی رضاعت میرے ذمے ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تم جاؤ حتیٰ کہ تم بچے کو جنم دو۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلی جاؤ اور اسے دودھ چھڑانے کی مدت تک اسے دودھ پلاؤ۔ جب اس نے اس کا دودھ چھڑایا تو وہ بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ دیکھیں میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے اور یہ کھانا کھانے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ کسی مسلمان شخص کے حوالے کیا، پھر اس کے متعلق حکم فرمایا تو اس کے سینے کے برابر گڑھا کھودا گیا اور آپ نے لوگوں کو حکم فرمایا تو انہوں نے اسے رجم کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر لے کر آئے اور اس کے سر پر مارا جس سے خون کا چھینٹا ان کے چہرے پر پڑا تو انہوں نے اسے برا بھلا کہا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد ٹھہرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر محصول لینے والا ایسی توبہ کرے تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا اور اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3562۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا کرنا واضح ہو جائے تو وہ اس پر حد قائم کرے اور اسے آر نہ دلائے، پھر اگر وہ زنا کرے تو وہ اس پر حد قائم کرے اور اسے آر نہ دلائے، پھر اگر وہ تیسری مرتبہ زنا کرے تو وہ اسے بیچ دے، خواہ بالوں کی رسی کے عوض بیچنا پڑے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3563۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
لوگوں اپنے غلاموں پر حد قائم کرو، خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی نے زنا کیا تو آپ نے حکم فرمایا کہ اسے کوڑے مارو۔ وہ زچگی کے ابتدائی ایام میں تھی، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے اسے کوڑے مارے تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو حتیٰ کہ اس کا خون بند ہو جائے، پھر اس پر حد قائم کرو اور اپنے غلاموں پر حدود قائم کیا کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3564۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اس نے زنا کیا ہے۔ آپ نے اس سے اعراض فرمایا، پھر وہ دوسری طرف سے آیا اور عرض کیا کہ اس نے زنا کیا ہے۔ آپ نے پھر اس سے اعراض فرمایا تو وہ دوسری جانب سے آ گیا اور عرض کیا اللہ کے رسول اس نے زنا کیا ہے۔ چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا اور اسے ہرہ مدینے کے دو پہاڑوں کے درمیان پتھریلی جگہ کی طرف لے جایا گیا، وہاں اسے پتھروں سے رجم کر دیا گیا۔ جب اس نے پتھر لگنے کی تکلیف محسوس کی تو وہ تیزی سے بھاگ کھڑا ہوا، حتیٰ کہ وہ ایک آدمی کے پاس سے گزرا جس کے پاس اونٹ کے جبڑے کی ہڈی تھی، تو اس نے وہ اسے دے ماری اور لوگ بھی اسے مارنے لگے حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا کہ جب اس نے پتھروں کی تکلیف اور موت محسوس کی تو وہ بھاگ اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا؟ اور ایک روایت میں ہے تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا؟ شاید کہ وہ توبہ کر لیتا تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3565۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز بن مالک سے فرمایا تمہارے متعلق جو بات مجھے پہنچی ہے کیا وہ درست ہے؟ اس نے عرض کیا آپ کو میرے متعلق کیا بات پہنچی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے آل فلاں کی لونڈی سے زنا کیا ہے۔ اس نے 4 بار اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا تو اسے رجم کر دیا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3566۔ حضرت یزید بن نعیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کی موجودگی میں 4 بار اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حزال سے فرمایا اگر تم اس کی پردہ پوشی کرتے تو تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ ابن منقدر نے فرمایا کہ حزال نے ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور آپ کو یہ واقعہ بتائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3567۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی صفات سے متصف لوگوں سے حدود کے علاوہ ان کی لغزشوں سے درگزر کیا کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3569۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت سے زنا بالجبر کیا گیا تو آپ نے اس پر حد قائم نہ کی بلکہ اس سے زیادتی کرنے والے پر حد قائم کی۔ راوی نے ذکر نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مہر مقرر کیا یا کہ نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3571۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نماز پڑھنے کے لیے نکلی تو ایک آدمی اسے ملا اور اس نے اسے ڈھانپ لیا اور زبردستی اس سے زنا کر لیا۔ اس نے شور مچایا تو وہ چلا گیا۔ اتنے میں مہاجرین کی ایک جماعت گزری تو اس عورت نے کہا فلاں شخص نے اس طرح میرے ساتھ کیا ہے۔ انہوں نے اس آدمی کو پکڑا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو آپ نے اس عورت سے فرمایا تم جاؤ، اللہ نے تمہیں بخش دیا، اور اس کے ساتھ زنا کرنے والے شخص کے متعلق فرمایا اسے رجم کر دو، اور فرمایا اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایسی توبہ اہل مدینہ کرتے تو ان کی طرف سے قبول ہو جاتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3572۔ حضرت سعید بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کو لائے جو قبیلے میں ناقص الخلقت اور مریض تھا، لیکن وہ ان کی لونڈیوں میں سے کسی لونڈی کے ساتھ زنا کرتا ہوا پایا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کھجور کی ایک ٹہنی لو جس میں 100 شاخیں ہوں اور پھر اسے ایک ہی مرتبہ مارو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3574۔ حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں
انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس شخص کو قوم لوط کا سا کام کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3575۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چوپائی کے ساتھ برا فعل کرے تو اس شخص کو قتل کر دو اور اس کے ساتھ اس چوپائی کو بھی قتل کر دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا چوپائی کو کس لیے؟ انہوں نے کہا میں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں سنا، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ نے ایسے جانور کا گوشت کھانے یا اس سے فائدہ اٹھانے کو ناپسند فرمایا جس کے ساتھ یہ فعل کیا گیا ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3574۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب میری برات کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے تو اس کو ذکر فرمایا۔ جب آپ ممبر سے اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مردوں اور ایک عورت کے بارے میں حکم فرمایا تو ان پر حد قائم کی گئی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3579۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ صفیہ بنت ابی عبید نے اسے بتایا کہ امارت کے غلاموں میں سے غلام نے خمس کی ایک لونڈی سے زنا بالجبر کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو کوڑے مارے اور لونڈی کو کوڑے نہ مارے کیونکہ اس نے اسے مجبور کیا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3580۔ حضرت یزید بن نعیم بن حزال اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا ماعز بن مالک یتیم تھے اور میرے والد کی کفالت میں تھے۔ انہوں نے قبیلے کی ایک لونڈی سے زنا کیا تو میرے والد نے انہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اپنی حرکت کے متعلق انہیں بتاؤ شاید کہ وہ تمہارے لیے مغفرت طلب کرے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ شاید اس کے لیے نجات کی کوئی سبیل نکل آئے۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، آپ مجھ پر اللہ کی کتاب کا حکم قائم کریں۔ آپ نے اس سے اعراض فرمایا تو وہ دوبارہ آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، آپ مجھ پر اللہ کی کتاب کا حکم قائم کریں۔ وہ کہتا رہا حتیٰ کہ اس نے 4 مرتبہ ایسے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے 4 مرتبہ یہ بات کی ہے، بتاؤ تم نے کس کے ساتھ زنا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا فلاں عورت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کے ساتھ ہم بستر ہوا؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ ملاپ کیا؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس سے جمع کیا؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ راوی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا کہ اسے رجم کیا جائے۔ اسے حرہ کی جانب لے جایا گیا۔ جب اس نے پتھروں کی تکلیف محسوس کی تو وہ برداشت نہ کر سکا تو وہ رجم کی جگہ سے بھاگ کھڑا ہوا، لیکن عبداللہ بن انیس نے اسے جا لیا جبکہ اس کے دیگر رفقا پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے اونٹ کی پنڈلی کی ہڈی اسے ماری اور قتل کر دیا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اس کے متعلق بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا؟ شاید کہ وہ توبہ کر لیتا اور اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3581۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قوم لوط کا سا عمل کرے وہ ملعون ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3583۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اس آدمی کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو کسی مرد کے ساتھ برا فعل کرے جب عورت کی پیٹھ یعنی دبر میں بدفعلی کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3585۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جو شخص کسی چوپائی کے ساتھ برا فعل کرے تو اس پر کوئی حد نہیں۔ امام ترمذی نے سفیان ثوری سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا یہ حدیث اول جو شخص کسی چوپائی کے ساتھ برا فعل کرے تو اسے قتل کر دو سے زیادہ صحیح ہے اور اہل علم کے ہاں اسی پر عمل ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3586۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/4 دینار یا اس سے زیادہ مالیت کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3590۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درہم مالیت کی ڈھال کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3591۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ چور پر لعنت کرے کہ وہ انڈا چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور وہ رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3592۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درخت پر لگے ہوئے پھل اور شگوفے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3593۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ سے درختوں پر لگے ہوئے پھل کی چوری کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسے گودام میں محفوظ کر لینے کے بعد چوری کیا اور وہ ڈھال کی قیمت کو پہنچ گیا تو پھر اس پر قطع یعنی ہاتھ کاٹنا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3594۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین المکی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لٹکے ہوئے پھلوں کی چوری میں قطع ہے نہ پہاڑ کے دامن میں چلنے والے جانور کی چوری میں، جب وہ جانور باڑے میں پناہ گزین ہو اور پھل گودام میں محفوظ ہو تو پھر اس پر چوری پر قطع ہے جب وہ ڈھال کی قیمت کو پہنچ جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3595۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈاکو پر قطع یعنی ہاتھ کاٹنا نہیں، اس کی سزا الگ ہے، اور جو شخص بڑے بڑے ڈاکے ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3596۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیانت کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے اور جھپٹ کر مال حاصل کرنے والے پر قطع نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3597۔ اور شرح سنہ میں مروی ہے کہ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آئے تو وہ اپنی چادر کا سرہانہ بنا کر مسجد میں سو گئے۔ ایک چور آیا اور اس نے ان کی چادر پکڑ دی تو انہوں نے اسے گرفتار کر لیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا تو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے اس قطع کا ارادہ نہیں کیا تھا، وہ چادر اس چور پر صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ معاف کر دیا؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3598۔ حضرت امام ابن ماجہ نے اسی طرح عبداللہ بن صفوان نبیہ کی سند سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3599۔ اور امام دارمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3600۔